الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحیم۔ آج کی ملاقات میں انشاءاللہ تعالی جنازے کے مسائل کتاب و سنت کی روشنی میں بالاختصار آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ تجہیز و تکفین یہ فرض کفایہ ہے۔ کسی بھی مسلمان کے انتقال پر اس کی تجہیز، اس کو غسل دینا، اس کو کفن پہنانا، اس کی نماز جنازہ پڑھنا اور اس کو دفن کرنا یہ فرض کفایہ ہے کہ اگر کسی علاقے میں کسی مسلمان کا انتقال ہو تو اس علاقے کے مسلمان ذمہ دار ہیں اس کی تجہیز و تکفین کے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی آگے بڑھ کر اس کا اہتمام نہ کرے تو اس علاقے کے سارے مسلمان گنہگار ہوں گے۔ اس لیے جنازے کے مسائل کا جاننا ازحد ضروری ہے۔ اس لیے آج کی ملاقات میں انشاءاللہ بالاختصار انہی مسائل کا تذکرہ کتاب و سنت کی روشنی میں کیا جائے گا۔ موت کی منزل پر انسان چونکہ عموماً بیماری کے دروازے سے داخل ہوتا ہے، بیماری کے دروازے سے پہنچتا ہے، اس لیے اپنی گفتگو کا آغاز بیماری سے کرتے ہیں۔ انسان جب بیمار ہوتا ہے تو ہر بیمار انسان کا حق دوسرے مسلمان پر عائد ہوتا ہے کہ وہ اس کی عیادت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار کی عیادت کو ہر مسلمان کا حق بتایا ہے۔ تو چنانچہ جب بھی کوئی مسلمان بیمار ہو، ہمارا رشتہ دار ہو، ہمارا متعلق ہو، ہمارا قریبی ہو، جانا پہچانا ہو، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق بنتا ہے کہ اس کی عیادت کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی حدیث میں عیادت کی فضیلت بتاتے ہوئے فرمایا کہ جب کبھی کوئی مسلمان اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو وہ جاتے ہوئے بھی آتے ہوئے بھی گویا وہ جنت کے باغیچے میں چل رہا ہوتا ہے۔ ہسپتال جانا عیادت کے لیے یا گھر جانا عیادت کے لیے، یہ جانا اور آنا یوں سمجھو کہ وہ جنت کے باغیچے میں چل رہا ہے۔ اور ابن ماجہ کی ایک روایت کے مطابق صبح کے وقت اگر وہ عیادت کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں، اور اگر شام کے وقت عیادت کرتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ مریض اور بیمار کی حالت جب دیگرگوں ہوتی ہے اور وہ موت کے مراحل میں داخل ہونے لگتا ہے اور یوں لگے کہ وہ اب دنیا میں چند سیکنڈوں کا مہمان ہے یا چند منٹوں کا مہمان ہے، چند لمحوں کا مہمان ہے، تو مریض کے قریب جو لوگ رہتے ہیں ان پر ضروری ہے کہ وہ تلقین کریں، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں، تاکہ مریض کو وہ فضیلت حاصل ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جس شخص کی زبان پر اس دنیا سے جاتے ہوئے لا الہ الا اللہ ہو، کلمہ طیبہ ہو، وہ شخص جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس لیے جو بھی شخص سکرات کے عالم میں ہوتا ہے اور بالکل زندگی کے آخری مرحلے میں ہوتا ہے، موت کی دہلیز پر قدم رکھ چکا ہوتا ہے، تو اس کے اطراف جو لوگ بیٹھے رہتے ہیں ان کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں۔
تلقین کی شکل اور صورت کیا ہوگی، تلقین کیسے کی جائے؟ اہل علم نے 2 طریقے بتائے ہیں۔ کہا کہ اگر جو شخص انتقال کر رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے ہوش و حواس میں ہے، ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اسے وہ بغور سن رہا ہے اور ایک اطمینان کی کیفیت اس پر نظر آ رہی ہے، تو آپ اس سے خطاب کر کے کہہ سکتے ہیں آہستہ سے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو۔ اور اگر اس کی حالت دیگرگوں ہے، سکرات کی تکلیف میں مبتلا ہے، بے چینی ہے، کرب ہے، علم ہے، اضطراب ہے، تو ایسی صورت میں اس سے خطاب کر کے نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اس طرح بآواز بلند لا الہ الا اللہ اس کے بازو بیٹھ کر پڑھتے رہنا چاہیے کہ خود بخود اس کے کانوں میں آواز پڑتی رہے، تاکہ جب اس کو موقع میسر ہو، جب وہ اپنی طبیعت میں تھوڑی خفت محسوس کرے، تو وہ جو ہے کوشش کر کے لا الہ الا اللہ کو اپنی زبان سے ادا کر سکے۔ یہ تلقین کا طریقہ ہوتا ہے۔ اور جیسے ہی روح قبض ہوتی ہے، روح قبض ہونے کے ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کے قریب جو لوگ رہتے ہیں ان کو یہ تعلیم دی ہے کہ روح جیسے ہی قبض ہوتی ہے، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، نگاہیں اوپر کی جانب اٹھی کی اٹھی رہ جاتی ہیں، اور اس کا فلسفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ جب روح نکلتی ہے تو نظر روح کا پیچھا کرتی ہے، نگاہ روح کا پیچھا کرتی ہے، اس لیے وہ کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں آنکھیں۔ جو لوگ میت کے قریب رہتے ہیں، روح نکلنے کے ساتھ ہی فوراً آنکھیں بند کر دینا چاہیے، اس لیے کہ جسم اور بدن جب تک گرم رہتا ہے آنکھیں آپ بند کریں گے بند ہو جائیں گی، اور جسم کے ٹھنڈا ہونے کے بعد اگر آنکھیں بند کرنے کی کوشش کی جائے وہ بند نہیں ہوں گی، اور آنکھیں اگر کھلی کی کھلی رہ جائیں تو دیکھنے والوں کے لیے یہ منظر بڑا بھیانک ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے اہل علم نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ موت کے وقت میت کا منہ بھی عموماً کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے، اس لیے کپڑے وغیرہ سے باندھ دینا چاہیے تاکہ اس کا منہ بھی جو ہے بند ہو جائے۔ اور جیسے ہی روح قبض ہوتی ہے، گھر والے عموماً رونا شروع کر دیتے ہیں، واویلا مچانا شروع کر دیتے ہیں، جہاں تک رونے کی بات ہے غم ہوتا ہے، اور شریعت نے اجازت دی ہے رونے کی، اور یہ چیز انسان کی بسا اوقات مقدور اور استطاعت سے بھی باہر ہوتی ہے۔ انسان لاکھ روکنا چاہے، اپنا عزیز ہے، اپنا رشتہ دار ہے، والد ہے، ماں ہے، بھائی ہے، بہن ہے، شوہر ہے، بیوی ہے، یقیناً رونا آئے گا ہی۔ شریعت رونے کی اجازت ضرور دیتی ہے، لیکن رونے کو شریعت نے پابند کیا ہے کہ اس رونے میں زبان شریک نہ ہو، رونا صرف آنکھ سے ہو، آنسو بہیں، لیکن ہم اپنی زبان پہ کنٹرول رکھیں، زبان پہ قابو رکھیں۔ میت کے محاسن کو ذکر کر کر کے رونا، چیخ کر رونا، چلا کر رونا، اس کی خوبیوں کو بیان کر کر کے رونا، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اور یہ نوحہ خوانی کی ایک شکل ہے جس سے کتاب و سنت میں منع کیا گیا ہے۔ اور جس وقت روح قبض ہوتی ہے اس وقت صبر کرنا ہی اصل صبر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الصبر عند الصدمة الاولى، انما الصبر عند الصدمة الاولى، مصیبت کے پہلے صدمے کے وقت صبر کرنا ہی اصل صبر ہوتا ہے۔ جس وقت روح قبض ہوتی ہے اس وقت جس قدر صبر کا ثبوت دیا جائے گا، اور جس قدر انسان اپنے آپ پہ رشتہ دار میت کے رشتہ دار کنٹرول کریں گے، یہ اسی قدر باعث اجر و ثواب ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے بھی انتقال کے بعد اس کے وارثین کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ میت کی تدفین، تجہیز و تکفین میں جلدی کرنا چاہیے، میت کی تجہیز و تکفین میں جلدی کرنا چاہیے، میت کی تجہیز و تکفین میں تاخیر اور دیر نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں کسی کے انتظار میں، رشتہ داروں کے انتظار میں، اور ان رشتہ داروں کے انتظار میں جو بسا اوقات ہمارے ملک سے باہر رہتے ہیں، میت کو 24 گھنٹے بلکہ بسا اوقات 30-35 گھنٹے بھی جو ہے رکھا جاتا ہے۔ یہ شریعت کی خلاف ورزی ہے۔ شریعت نے حکم دیا ہے کہ انتقال کے فوراً بعد ہی جہاں تک ہو سکے جلد سے جلد تجہیز و تکفین کے کام سے فارغ ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فلسفہ یہ بتایا کہ اگر وہ نیک ہے تو پھر جنت کی نعمتیں اس کی منتظر ہیں، جنت کی نعمتیں اس کا انتظار کر رہی ہیں، تم اپنے گھر میں کیوں روکے ہوئے ہو؟ اسے وہاں جانے دو جہاں اس کا انتظار فرشتے کر رہے ہیں۔ اور اگر وہ برا ہے تو بوجھ ہے، اس بوجھ کو جہاں تک ہو سکتا ہے اپنے سروں سے اتار دو۔
علامہ البانی رحمت اللہ علیہ جو اس دور کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں، 1420 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. انہوں نے جو انتقال سے پہلے وصیتیں کی تھی اس میں سے ایک وصیت یہ بھی تھی، انہوں نے لکھا تھا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے انہی بچوں کو اطلاع دی جائے، انہی بچوں کو خبر دی جائے جو بستی کے اندر موجود ہوں. اگر میرا اپنا کوئی بچہ بھی بستی سے باہر ہو تو اس کو میرے انتقال کی خبر میری تجہیز و تکفین کے بعد دی جائے کہ کہیں اس کے آنے کے انتظار میں میری تجہیز و تکفین میں تاخیر نہ ہو جائے. اس چیز کو باقاعدہ انہوں نے اپنی وصیت میں ذکر کیا ہے. تو لہٰذا میت کی تجہیز و تکفین میں خواہ دیر نہیں کرنا چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے، جہاں تک ہو سکے جلد سے جلد کرنا چاہیے. اور پھر رشتہ داروں کو اس بات کا بھی لحاظ کرنا چاہیے کہ اگر میت پر کسی قسم کا قرض ہے، ہو سکے تو نماز جنازہ سے پہلے اور تدفین سے پہلے جو اس قرض کو ادا کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرض کے بدلے مومن کی جان معلق رہتی ہے. قرض کے بدلے مومن کی جان معلق رہتی ہے. اس لیے جہاں تک ہو سکے اگر استطاعت ہے، طاقت ہے، تو نماز سے پہلے، تدفین سے پہلے قرض جو کچھ بھی ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں. شریعت نے کسی کے بھی انتقال پر، اپنے کسی عزیز کے انتقال پر میت کا بوسہ لینے کی اجازت دی ہے اس کے رشتہ داروں کو. عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کا جس وقت انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کا بوسہ لیا تھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہ رہے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو خود ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ لیا تھا. میت کو غسل دینا، جیسا کہ ہم نے کہا، فرض کفایہ ہے. غسل کیے بغیر کسی کو دفنانا نہیں چاہیے. مردوں کو مرد غسل دیں گے، عورتوں کو عورتیں غسل دیں گی. تاہم میاں بیوی کے تعلق سے شریعت نے یہ اجازت اور یہ گنجائش رکھی ہے کہ بیوی کا انتقال ہو تو شوہر غسل دے سکتا ہے اور شوہر کا انتقال ہو تو بیوی غسل دے سکتی ہے. چنانچہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے خطاب کر کے کہا تھا، جب ام المومنین نے اپنے درد سر کی شکایت کی تھی، کہا کہ اے عائشہ، اگر مجھ سے پہلے تم انتقال کر جاؤ، اگر مجھ سے پہلے تم انتقال کر جاؤ، میں خود تمہیں غسل دوں گا، میں خود تمہیں نہلاؤں گا، میں خود تمہیں کفن پہناؤں گا، میں خود تمہاری نماز جنازہ پڑھاؤں گا اور میں خود تمہیں قبر میں اتاروں گا. معلوم ہوا کہ بیوی کو شوہر غسل دے سکتا ہے. فاطمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے غسل دیا. اسی طرح سے شوہر کے انتقال پر بیوی غسل دے سکتی ہے. چنانچہ خود ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتی تھی بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بہت بعد کہ اگر ہم پہلے ہی خیال کرتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ازواج مطہرات ہی غسل دیتی. اور خود خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انتقال کرتے ہوئے وصیت کی تھی، انتقال کرتے ہوئے وصیت کی تھی کہ مجھے میری بیوی اسماء غسل دے. چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ان کی بیوی اسماء نے غسل دیا تھا. تو کہاں شریعت کی یہ وسعتیں اور کہاں آج کی یہ ظالمانہ تصورات کہ لوگ کہتے ہیں انتقال کے ساتھ ہی میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، بیوی کا انتقال ہوتا ہے تو شوہر کو دیکھنے نہیں دیا جاتا کہ تمہارا رشتہ ختم ہو گیا. نعوذ باللہ، یہ جاہلانہ تصورات ہیں جو سراسر شریعت کے خلاف ہیں. شریعت نے اس قدر گنجائش رکھی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں. جیسے ہی کسی کے بھی انتقال کی خبر ملتی ہے، اہل ایمان کو کسی بھی مسلمان کے انتقال کی خبر ملے، فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے. اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے فوراً بعد انتقال کی خبر ملتے ہی میت کے حق میں فوراً دعا کرنا چاہیے، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ کہہ کر، یا اپنی زبان ہی میں اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ ان کی بخشش فرما. جیسے ہی انتقال کی خبر ملی فوراً میت کے حق میں دعا کرنا چاہیے. اس لیے کہ جو بھی مسلمان ایمان کی حالت میں انتقال کرتا ہے اس میں دعائے مغفرت و رحمت کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے.
میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں سورۃ الحشر کی ایک آیت تلاوت کی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ کہ اہل ایمان وہ ہوتے ہیں کہ ہر آنے والی نسل گزری ہوئی نسل کے اہل ایمان کے سلسلے میں دعا کرتے ہوئے کہتی ہے کہ پروردگارہ ہمیں بھی معاف کر دے اور ہمارے ان بھائیوں بہنوں کو بھی معاف کر دے جو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے گئے ہیں۔ تو دیکھو سبحان اللہ، ایمانی اخوت اور ایمانی بھائی چارگی کا تقاضا ہے کہ جس کا بھی انتقال ہو اس کے حق میں بخشش کی دعا کرنا، مغفرت کی دعا کرنا، رحمت کی دعا کرنا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور یہ دعا جیسے ہی انتقال کی خبر ملتی ہے وہیں سے یہ دعا شروع ہو جانی چاہیے۔ اور دعائیں مغفرت کے بعد اگر ہم قریب ہیں اور میت کی تجہیز و تکفین میں شریک ہو سکتے ہیں تو شریک ہونا چاہیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسلمان کا حق بتایا ہے۔ آپ وہ جو مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 یا 6 حقوق ہیں، ان میں سے آپ نے یہ بھی فرمایا اتباع الجنائز، جنازے کے ساتھ جانا، جنازے کے ساتھ چلنا۔ اور جنازے کے ساتھ جانے اور جنازے کے ساتھ چلنے کے معنی یہ ہیں کہ یا تو کم از کم ہم نماز جنازہ میں شرکت کریں، کم از کم نماز جنازہ میں شرکت کریں، اور بہتر ہے نماز جنازہ کے ساتھ ساتھ اگر ہم تدفین میں بھی شرکت کر لیں تو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اتنی فضیلت بتائی، اتباع الجنائز کی، جنازے کے ساتھ جانے کی آپ نے اتنی فضیلت بتائی ہے کہ جو شخص جنازے میں شرکت کرے اور نماز جنازہ پڑھے اس کو 1 قیرات اجر و ثواب ملے گا، اور اگر کوئی نماز جنازہ کے ساتھ ساتھ قبرستان تک بھی ساتھ جاتا ہے، تدفین میں بھی شریک ہوتا ہے، اس کو 2 قیرات ثواب ملے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا اے اللہ کے نبی قیرات کا معنی کیا ہے، قیرات کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الجبلین العظیمین، آپ نے فرمایا ہر قیرات ایک بڑے پہاڑ کی مانند، اور 2 قیرات اجر و ثواب کا مطلب 2 بڑے پہاڑوں کی مانند اجر و ثواب ملے گا۔ تاہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو، خواتین کو جنازے کے ساتھ چلنے سے منع کیا ہے۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نُہِینا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علینا، کہ ہمیں جنازے کے پیچھے چلنے سے منع کیا گیا ہے، یہ اور بات ہے کہ ہم پر سختی نہیں کی گئی ہے۔ نماز جنازہ جہرن بھی پڑھی جا سکتی ہے، سرن بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ شریعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ معمول سرن کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرن پڑھا کرتے تھے، مگر بآواز بلند جہرن پڑھنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ چنانچہ عوف بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک نماز جنازہ میں میں شریک تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میت کے حق میں یہ دعا پڑھی اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعيذه من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اتنی پیاری دعا سن کر میرے دل نے کہا کہ کاش اس میت کی جگہ میں ہوتا، کاش اس میت کی جگہ میں ہوتا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی میرے حق میں اتنی عظیم دعا ہو جاتی۔ معلوم ہوا کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہرن نماز پڑھائی تھی، اس لیے جہرن نماز جنازہ پڑھانا بھی ثابت ہے۔ اور آج کل بہت ساری مساجد میں عموماً جہرن نماز جنازہ پڑھانے کی پابندی اس لیے ہوتی ہے کہ آج لوگوں کو نماز جنازہ کی دعائیں یاد نہیں رہتی، انہیں نہیں معلوم رہتا کیا پڑھنا ہے، اس لیے کم از کم جب وہ پڑھ نہیں سکتے ہیں تو امام جہرن قرات کرتا ہے تاکہ وہ سن تو لیں، اور جب یہ چیز حدیثوں سے ثابت ہے تو پھر اس کے جہرن پڑھانے میں کوئی مضائقہ نہیں ہونا چاہیے۔ نماز جنازہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ ضم سورہ ہونا چاہیے، دوسری تکبیر کے بعد درود پڑھنا چاہیے، تیسری تکبیر کے بعد میت کے حق میں جو دعائیں آئی ہیں وہ پڑھنی چاہیے، اور پھر چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیر دینا چاہیے۔
عموماً 4 تکبیروں سے نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے، اور ویسے احادیث میں 9 تکبیروں تک کا بھی ثبوت ملتا ہے، یعنی 5 تکبیروں سے، 6 تکبیروں سے، 7 8 9 تکبیروں سے بھی نماز جنازہ پڑھائی جا سکتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر ہم 9 تکبیروں سے یا 8 یا 7 تکبیروں سے نماز جنازہ پڑھائیں تو 4تھی تکبیر کے بعد اور 5ویں تکبیر کے بعد 6ٹھی تکبیر کے بعد کیا پڑھیں؟ دیکھو کتب احادیث میں میت کے حق میں کئی ایک دعائیں آئی ہیں۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا، یہ دعا ہے۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ، یہ دعا ہے۔ اسی طرح اللہم ان فلان ابن فلان فی ذمتک وحبل جوارک، یہ دعا ہے۔ اس طرح بہت سی دعائیں کتب حدیث میں آئی ہیں، تو اگر زائد تکبیروں سے پڑھانے کی صورت میں ہر تکبیر کے بعد ایک ایک دعا کو پڑھنا چاہیے۔ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا معمول یہ تھا کہ جو صحابہ اہل فضل ہوتے تھے، ان کی نماز جنازہ وہ زائد تکبیروں سے پڑھاتے تھے۔ چنانچہ ان کا معمول تھا کہ جب بھی بدری صحابہ میں سے کسی صحابی کا انتقال ہو، یعنی وہ صحابہ جو جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے، چونکہ ان کی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا اے اہل بدر، آج کے بعد جو کرنا ہے کر لو، میں نے تمہارے حق میں معافی اور بخشش لکھ دی ہے۔ اس فضیلت کے پیش نظر جب بھی کسی بدری صحابی کا انتقال ہوتا تھا، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان کی نماز جنازہ 6 تکبیروں کے ساتھ پڑھایا کرتے تھے۔ جن لوگوں کی نماز جنازہ چوک جائے، نماز جنازہ چھوٹ جائے، وہ کیا کریں؟ حدیث میں یہ گنجائش ملتی ہے کہ جن لوگوں کو دیر سے پہنچنے کی وجہ سے نماز جنازہ چھوٹ جائے اور تدفین ہونے کے بعد وہ لوگ پہنچتے ہیں، تو حدیث میں اس بات کی اجازت ملتی ہے کہ وہ قبرستان جا کر قبر پہ نماز جنازہ ادا کر سکتے ہیں۔ عہد نبوی میں ایک خاتون تھی، کالی کلوٹی خاتون، جو مسجد کی صفائی کا اہتمام کرتی تھی۔ رات کے وقت ان کا انتقال ہو گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ سوچ کر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل ہوگا، آپ کو بتایا نہیں اور لے جا کے ان کی تدفین، نماز جنازہ پڑھ کے ان کی تدفین کر دی۔ اور دوسرے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے۔ آپ نے نماز جنازہ باجماعت پڑھائی، آپ کے پیچھے صحابہ صفیں باندھے ہوئے تھے۔ تو قبر پہ نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، اور اس کی مدت بتاتے ہیں کہ 1 مہینے کے اندر تک نماز جنازہ قبر پہ پڑھی جا سکتی ہے۔ غائبانہ نماز جنازہ کہ انتقال کہیں کسی اور ملک میں، کسی اور شہر میں ہوا ہے اور ہم دوسرے شہر میں غائبانہ نماز جنازہ کا اہتمام کریں، اس کا کیا حکم ہے؟ جمہور اہل علم کے نزدیک یہ جائز ہے۔ تاہم حدیثوں کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو عہد نبوی میں ایک ہی ایسا واقعہ ملتا ہے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھی ہے، اور وہ ہے شاہ حبش نجاشی کا جس وقت انتقال ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی الہی کے ذریعے سے اطلاع دی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا کہ آج حبشہ کے ایک نیک انسان کا انتقال ہو گیا ہے، چلو ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ لے گئے صحابہ کو، اور وہاں آپ نے غائبانہ نماز جنازہ ادا کی۔ صحیح سند اور صحیح روایتوں کے مطابق یہی ایک واقعہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھی۔ اس کے علاوہ جو بھی روایتیں غائبانہ نماز جنازہ کے سلسلے میں آئی ہیں وہ سندن ثابت نہیں ہیں، ضعیف ہیں۔ اور جب ایک ہی روایت ثابت ہے تو اہل علم کا تجزیہ یہ ہے کہ نجاشی کی نماز جنازہ غائبانہ جو پڑھی گئی، اس کا سبب یہ تھا کہ نجاشی حبشہ میں رہتے تھے، اور نجاشی اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے ان کے حبشہ میں ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی تھی اور انہیں ویسے ہی دفن کر دیا گیا تھا۔ خصوصاً آپ یہ بات جب مد نظر رکھتے ہیں کہ نماز جنازہ کا حکم مدنی زندگی میں آیا تھا، مدنی زندگی میں دیا گیا تھا، اور یہ سب احکامات اور تعلیمات ابھی حبشہ تک نہیں پہنچی تھیں۔ اس لیے ایک تو نجاشی کا اپنے اسلام کو چھپائے رکھنا، اور دوسرا ان تعلیمات کا حبشہ تک نہ پہنچنا، جس کی وجہ سے ممکن عین امکان تھا، بلکہ بات یہی تھی کہ اہل علم کہتے ہیں کہ نجاشی کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی تھی، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں غائبانہ پڑھی، جس سے مسئلہ یہ مستنبط ہوتا ہے کہ اس میت کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی جس کی کہ نہ پڑھی گئی ہو۔ مثلا کوئی پانی میں بہہ گیا، لاش نہیں ملی، غائبانہ نماز جنازہ پڑھی جائے۔ کوئی ہوائی حادثے میں انتقال کر گیا، لاش نہیں ملی، غائبانہ نماز جنازہ پڑھی جائے۔
کوئی ٹرین کے حادثے میں انتقال کر گیا اور لاش کی بوٹی بوٹی ہو گئی، لاش کے ٹکڑے بھی نہیں ملے، غائبانہ نماز جنازہ پڑھی جائے۔ تو اہل علم کا ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ اس میت کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی جس کی کہ نہ پڑھی گئی ہو۔ دوسرا طبقہ یہ کہتا ہے کہ ایسے لوگ، جو ایسی شخصیتیں جو مسلمانوں کی نمائندہ شخصیتیں ہوتی ہیں، ایسے علماء جن کی خدمات سے سارا عالم اسلام یا مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد فائدہ اٹھا رہی ہوتی ہے، حکمران طبقہ، تو ایسی شخصیتیں جن سے عامت مسلمین کی مصلحتیں وابستہ ہوں، مسلمانوں کی جو نمائندہ شخصیتیں ہوتی ہیں، بادشاہ، حکمران، علماء، محدثین، ان کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی جائے گی، ہر ایک کی نہیں۔ نجاشی چونکہ ایک حکمران تھے، مومن بادشاہ تھے، اور وہ ایک نمائندہ شخصیت تھی مسلمانوں کی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ عام طور پر اہل علم کے یہ دو نقطے نظر ہیں جو کافی وزن رکھتے ہیں۔ البتہ ہر میت کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھنے کی جو بات ہے، تو اس پر یہ اعتراض آ سکتا ہے کہ ہر وقت دنیا میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مسلمان کا انتقال ہو رہا ہے، آپ کس کی پڑھیں گے نماز جنازہ اور کس کی چھوڑیں گے؟ تو بہرحال یہ نماز جنازہ غائبانہ کی تفصیل تھی جو میں نے بالاختصار اس مسئلے کو آپ کے سامنے سمیٹنے کی کوشش کی۔ قبر کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ قبر بغلی ہونی چاہیے۔ قبر کی دو شکلیں ہوتی ہیں، ایک سادہ قبر ہوتی ہے اور ایک بغلی قبر ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللحد لنا والشق لغیرنا، بغلی قبر ہمارے لیے ہے اور سادی قبر دوسروں کے لیے ہے۔ تو لہٰذا معلوم ہوا کہ بغلی قبر افضل ہے، اور صحابہ بھی فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو ہم نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسی قبر بنائی جائے، اس لیے کہ دو صحابہ تھے، ایک صحابی سادی قبر کھودا کرتے تھے اور ایک صحابی بغلی قبر کھودا کرتے تھے۔ صحابہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے دونوں کو بلا بھیجا، اور صحابہ نے یہ طے کیا کہ جو سب سے پہلے آئے وہ قبر ہم بنائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ جب بلایا گیا تو سب سے پہلے وہ صحابی آئے جو کہ بغلی قبر بنایا کرتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلی قبر بنائی گئی۔ یہ اور بات ہے کہ کہیں کہیں زمین ایسی ہوتی ہے کہ بغلی قبر بنانا ناممکن ہوتا ہے، مجبوری کے احکام اور مسائل الگ ہیں، جہاں تک ہو سکے بغلی قبر بنانا چاہیے۔ میت کو قبر میں اتارتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ اتارنے والے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ پڑھ کر اتاریں، یا بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ پڑھ کر اتاریں۔ اور یہاں ایک مسئلہ یہ بھی بیان کر دوں میں کہ میت اگر عورت ہونے کی صورت میں کیا یہ جائز ہے کہ اجنبی مرد اس کی قبر میں اتریں اور اجنبی مرد اس کو لے کر رکھیں؟ احادیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ جائز ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہا کا یا ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا جس وقت انتقال ہوا تھا، ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو قبر میں اترنے کا حکم دیا تھا۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ قبر میں اترے تھے اور انہوں نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو قبر میں اتارا تھا۔ معلوم ہوا بہتر ہے کہ اس عورت کے جو رشتہ دار ہیں، بھائی ہیں، بیٹے ہیں، ان جیسے لوگ اتریں۔ اگر ضرورت پڑ جائے تو اجنبی مرد بھی عورت کو اتار سکتے ہیں۔ میت کی تدفین کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی تعلیم دی ہے، وہاں جو بھی مسلمان رہتے ہیں انہیں مٹی ڈالنا چاہیے، مٹی دینا چاہیے، اور مٹی دیتے ہوئے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری پڑھنے والی روایت، پڑھنے کا حکم دینے والی روایت سنداً ضعیف ہے، تو لہٰذا پڑھے بغیر مٹی دے دیں کافی ہے۔ میت کی تدفین سے فارغ ہونے کے بعد شریعت نے میت کا ایک حق یہ بھی بتایا ہے کہ تدفین سے فارغ ہو کر میت کے حق میں دعائے استغفار کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تدفین سے فارغ ہو کے کہا کرتے تھے استغفروا لأخیکم وصلوا له التثبیت فإنه الآن يسأل۔ آپ کہا کرتے تھے اپنے بھائی کے حق میں استغفار کرو، اپنے بھائی کے حق میں اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو اور ثابت قدمی مانگو، اس لیے کہ ابھی ابھی ان سے پوچھا جانے والا ہے۔
اور بہتر یہ ہے کہ دعا انفرادی ہو اور تمام لوگ اپنے اپنے طور پہ کھڑے ہو کے ہر کوئی اپنے اپنے طور پہ دعا کرے، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہم ثبتہ کہے، اور اگر عربی میں کوئی بول نہیں سکتے ہیں بزبان اردو ہی، اے اللہ ان کی بخشش فرما دے، اے اللہ ان کو ثابت قدم رکھ، فرشتوں کے سوال جواب کے موقع پہ ثابت قدم رکھ، ہر کوئی اپنی اپنی زبان میں دعا کر سکتا ہے۔ میت کی تدفین کے بعد دعا کیے بغیر وہاں سے نکلنا یہ بہت ہی غلط بات ہے، لہٰذا دعا کا خاص اہتمام میت کی تدفین کے وقت ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا بھی حکم دیا ہے کہ میت کا ذکر خیر ہونا چاہیے، مرنے والے کے اندر جو بھی برائی رہی ہو، جو بھی خامی رہی ہو، وہ جیسا بھی رہا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مرنے کے بعد اس کی برائیوں کا تذکرہ مت کرو، مرنے کے بعد اس کی خوبیوں کا ذکر کرو، رہی اس کی برائیاں وہ جو بھی کیا ہے وہ جا چکا ہے اور اپنے انجام کو وہ پہنچ چکا ہے، لہٰذا تم مزید اس کی برائیوں کا تذکرہ کر کے اس کی توہین مت کرو۔ آپ نے کہا اذکروا محاسن موتاکم، اپنے مرے ہوئے لوگوں کا ذکر خیر کیا کرو، تو لہٰذا مرنے والے کی خوبیوں کا ذکر ہونا چاہیے، اس کی خامیوں اور اس کی کمزوریوں کی پردہ پوشی ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کسی بھی میت کی نماز جنازہ میں 100 آدمی بھی شریک ہو کے اس کے حق میں استغفار کر دیں، 100 آدمی بھی شریک ہو کے اس کے حق میں استغفار کر دیں، اس کی بخشش ہو جائے گی۔ اور ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 کا تذکرہ فرمایا کہ جس کسی کا بھی انتقال ہو اور اس کی نماز جنازہ میں 40 موحد جو ہے شریک ہوں اور وہ سب اس کے حق میں استغفار کر رہے ہوں، اس شخص کی بخشش ہو جاتی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے! کسی کے بھی انتقال پر لوگوں کا جو تاثر ہوتا ہے، لوگوں کی جو تعریف ہوتی ہے، مرنے والے کا لوگ جو ذکر خیر کرتے ہیں، اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ ایک مسند احمد کی ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس مسلمان کا بھی انتقال ہو اور اس کے قریبی 4 پڑوسی گواہی دیں کہ یہ بڑا اچھا انسان تھا، غور کیجئے، پڑوسیوں کی گواہی بڑی اہمیت کی حامل ہے، اس لیے کہ پڑوسی جانتا ہے کہ ہم کیا تھے، ہم اچھے تھے کہ برے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس مسلمان کا بھی انتقال ہو اور اس کے قریبی لوگوں میں سے 4 پڑوسی اگر گواہی دے دیں کہ یہ بڑا نیک انسان تھا، اچھا انسان تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے علم کو جو اس کے سلسلے میں ہے قبول کیا اور تمہاری دعاؤں کے مطابق میں نے اس کی بخشش کر دی، تمہارے اس کے اور بہت سارے گناہ ہیں جو تمہارے علم میں نہیں ہیں، میں نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان کا بھی انتقال ہو اور اس کے حق میں 4 مسلمان گواہی دے دیں کہ اچھا انسان تھا، اس کی بخشش ہو جائے گی۔ اللہ اکبر! کہا کہ 4 انسان بھی، بخاری شریف کی روایت ہے، 4 مسلمان بھی گواہی دے دیں یہ نیک انسان تھا، متقی انسان تھا، اللہ والا تھا، اس کی بخشش ہو جائے گی۔ حضرت عمر کہتے ہیں ہم نے پوچھا اللہ کے نبی اگر 3 انسان گواہی دیں؟ آپ نے کہا 3 کی گواہی پر بھی بخشش ہو جائے گی۔ حضرت عمر کہتے ہیں ہم نے کہا اللہ کے نبی اگر 2 انسان گواہی دیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 انسان بھی گواہی دے تو بخشش ہو جائے گی۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پھر ہم نے 1 کی گواہی کے بارے میں پوچھا نہیں۔ غور کیجئے، ہاں تاہم اہل علم نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ گواہی سے مراد 4 افراد، 3 افراد، 2 افراد کی گواہی سے مراد معاشرے کے اہل فضل کی گواہی، اہل علم کی گواہی، معاشرے کے جو نیک صالح متقی قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کی گواہی مراد ہے، ورنہ شرابی شرابی کی تعریف ہی کرے گا، چور چور کی تعریف ہی کرے گا۔ تو لہٰذا جو نیک لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے، ان لوگوں کی گواہی، معاشرے کے 4 نیک لوگ کسی کے حق میں گواہی دیں، 3 نیک لوگ گواہی دیں اور اہل فضل میں سے 2 بھی گواہی دے دیں، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش جو ہے کر دیتا ہے۔ تو لوگوں کا جو ذکر خیر ہوتا ہے مرنے کے بعد، اس ذکر خیر کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ مشہور روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرماتے، ایک جنازہ گزرا، صحابہ نے تعریف کی، اس شخص کی، مرے ہوئے شخص کی تعریف کی، آپ نے فرمایا وجبت وجبت، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ دوسرا جنازہ گزرا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا یہ بہت برا شخص تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وجبت وجبت، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا اللہ کے نبی
پہلا جنازہ گزرا، ہم نے اس کی تعریف کی تو آپ نے فرمایا کہ وجبت وجبت. دوسرا جنازہ گزرا، ہم نے اس کی مذمت بیان کی، آپ نے فرمایا کہ وجبت وجبت. کون سی چیز واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا کہ پہلا جنازہ گزرا، تم نے تعریف کی تو میں نے کہا وجبت وجبت، واجب ہو گئی یعنی جنت واجب ہو گئی. دوسرا جنازہ گزرا، تم نے اس کی مذمت بیان کی، میں نے کہا واجب ہو گئی، واجب ہو گئی یعنی جہنم واجب ہو گئی. تو دیکھو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مرنے والا اپنے قول و عمل، اپنے کردار سے جو تاثر لوگوں کے دلوں میں چھوڑ کے جاتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. لوگ اس کا ذکر خیر کرتے ہیں، لوگ اگر اس کا ذکر خیر کرتے ہیں تو یہ اس کے حسن انجام کی دلیل ہوتی ہے، اور اگر اس کا ذکر شر لوگوں کی زبانی نہ چاہتے ہوئے بھی آ جاتا ہے تو یہ اس کے جو ہے سوء انجام کی دلیل ہے. یہ کچھ احکام تھے، یہ کچھ مسائل تھے تجہیز و تکفین کے سلسلے میں جو بالاختصار میں نے آج کی ملاقات میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی. باتیں اور بہت ہیں، مسائل اور بھی ہیں، تفریعات اور بہت ہیں. میں نے جو عموماً مسائل جن مسائل کی عموماً ضرورت ہوتی ہے اور جو مسائل عموماً پوچھے جاتے ہیں ان کو بیان کرنے کی کوشش کی. دعا ہے رب العالمین سے کہ پروردگار کہنے والے کو، سننے والوں کو، ہم سب کو، آپ سب کو دینی احکام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.